سب سائرین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفلان ذکر غافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزان محترم، آج ایک دو باتیں اور جو آج کے دور میں اہم ہیں اسی عنوان پہ میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے انتظار میں کہ وہ آئیں گے تو ہم کچھ بولیں گے، مگر معلوم ہوا کہ بارش نے چوطرف راستوں کو آنے کے لیے تکلیف دہ بن گئے ہیں اور بارش کی وجہ سے وہ آنا مشکل تھا۔ خیر، آپ حضرات تشریف لائے، آپ لوگوں کا شکریہ، اور اس بات سے شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اس بات سے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ کچھ اس کا ذکر سن لے اور ذکر کر لیں۔ اس کا شکر ادا بجا لانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں تو ہم اتنے مست ہو گئے ہیں کہ بارش ہو، طوفان آ جائے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم اپنی ضروریات کے لیے برابر نکلتے ہیں، لیکن نکلتے وہاں نہیں جہاں اللہ کے رسول کا، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں شیطان بھی بڑے لولیاں دیتا ہے، بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ میرے والد ماجد اکثر فرمایا کرتے تھے، اشعار میں فرماتے تھے، کیا ہے وہ، خیر ذہن سے نکل گئی بات، کہ نیند انسان کو اور اس کی تھکان انسان کو دین کی طرف آنے کے لیے روکتی ہے۔ خیر، اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم نے جمع ہو کر آج کچھ باتیں اللہ اور رسول کی کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اجتماع میں میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے، اور یہ گستاخی کرنے والے کو جو کیسز بک ہونے کے باوجود حکومت یا پولیس بجائے اس کے کہ اسے گرفتار کرتے، وہ گرفتار نہیں کر کے بلکہ وہ عمل کر رہی ہے جو ایک ہمارے ملک کے اور ہمارے ہندوستان کے قانون میں جس کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنی بات کو احتجاج کے ذریعے حکومت تک پہنچا سکتا ہے، مگر افسوس دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو وہ سوامی کو گرفتار تو نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں کے جو شریک ہوئے تھے یا شریک نہ بھی ہو، ان مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا گیا بغیر کوئی نوٹس کے، بغیر کوئی اطلاع کے، بغیر کوئی جانچے کے کہ یہ تھے بھی جلوس میں یا نہیں تھے، وہ بھی ان کو علم نہیں ہے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جن لوگوں کے گھروں کو آپ برباد کیے ہیں، آپ کی حکومت کے لوگوں نے جس انداز سے بلڈوزر چلایا ہے، ان لوگوں کو
اس کا معاوضہ بھی دیا جائے۔ یاد رکھیے ظلم سے حکومتیں نہیں چلتی، ہر طریقے سے حکومتیں چل سکتی ہے، مگر ظالم کی پکڑ ایک دن ضرور ہوتی ہے، اور وہ ظالم چاہے کوئی بھی رہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی ہمارے کو دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، مسلمانوں کو جس طریقے سے چاہے اذیت دیں گے، مسلمانوں کے نبی کو رسول کو جس انداز سے چاہے ہم بکواس کریں گے۔ تو یاد رکھو ہم خاموش ہیں، مگر ہم کو یہ یقین ہے کہ ہمارا پروردگار انشاءاللہ اس کا ضرور اس کا معاملہ فرمائے گا، اور وہ ظالم کو اور وہ جو گھر توڑنے والے ظالم ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچا دے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو دنیا والوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا والے جتنے اقتدار پہ بیٹھے ہیں، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اب کسی بات کا خوف ہی نہیں رہا، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہی خدا بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ ایک پروردگار ہمارے ہر بات کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور اس کا بدلہ لے گا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ اس زمانے میں بھی سرکار کو اذیتیں دی گئی اور سرکار کی شان میں گستاخیاں کی گئی، لیکن کیا ہوا؟ گستاخی کرنے والوں کا اللہ نام و نشان مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بری موت دی کہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آج ہم بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ کو ہمارے اس امید پر ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہمارے کو یہ دکھائے گا کہ یہ ظالموں کا انجام اللہ کیا کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، دوسرے گھبرائے تو کہاں جائیں گے سوچنا پڑتا، ہم کو گھبرانے کے بعد ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر ٹھہر جائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیں اور اپنے اللہ سے اپنی مناجات کریں، تو ہم کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ضرور آئے گا۔ اب دیکھ رہے نہیں، کئی لوگوں کو اللہ نے حکومتوں سے، اقتدار سے ایسے دور کر دیا ہے کہ بے ساکھیوں پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ بھی انتقام لے گا کہ ان کے بے ساکھیاں بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی الفاظ کہتا ہے دل بہت تڑپتا ہے، اور ہمارے دل سے آہیں نکلتی ہیں، اور ہم یہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت عقل سلیم عطا فرمائے کہ ان حالات میں بھی ہم لوگ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو رسوا ہونا پڑ رہا ہے، ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ کوئی اٹھے نہ اٹھے، آپ اٹھیے، آپ تہجد میں اٹھیے، یا تہجد میں اٹھنے کی آپ کے اندر یہ امید نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو 4 رکعت اپنی نمازیں عشاء ادا کرنے کے بعد تہجد کے پڑھ لیجیے۔ اگر آپ یہ بھی عمل کر لیں گے تو اللہ کا فضل کرے گا اللہ، اور اللہ چاہے گا تو اس کو بھی تہجد میں ہی قبول فرما دے گا۔
نیت اچھی رکھیے. آج کل ہم لوگوں میں کیا ہے معلوم، سب سے اچھی امید رکھتے ہیں اللہ سے نہیں. اللہ سے اچھی امید رکھیے، اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ ہمارے کو ضرور ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا، اور یہ ظالموں سے ہم کو نجات ضرور ملے گی. میرے عزیز دوستوں، جب سے یہ حالات سنے ہیں کہ وہ سوامی نے، جو بھی ان کا وہ تھا بولنے والا پلیت، اس نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اس دن سے ایک تکلیف تھی، اس کا اظہار کیسے کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مٹی پلید کر. پہلے ہی پلید ہے، کم وقت اور پلید ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آج کل ہمارے جو بابا اور ایک بنے ہوئے ہیں بلڈوزر بابا، اب سنبھل جاؤ، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، مگر جب برستی ہے نا تو اچھے اچھے بادشاہوں کو فٹ پاتھ پہ لا دیتی. تم کیا کھیت کی بولی، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ نہیں. اللہ جب بدلنا چاہتا ہے، دیکھتے نہیں انقلابات کیسے لاتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا تھا، انقلابات زمانے کے لاتا ہے فلک، کبھی نیلا کبھی پیلا کبھی اجلا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں خوشک آتی ہے کہ بارش کے بعد اکثر آسمان پہ ایسی کمان دکھتی، اور وہ کمان میں دیکھیے 3 رنگ نظر آتے رہتے ہیں. تو اللہ کے چاہت تو آسمانوں کے جو کمانوں کو بنا دے سکتا ہے، وہ دنیا کی کمان کیا لوگوں کی کمر بھی توڑ سکتا ہے. میرے عزیز دوستو، آج میں تقریر کے عنوان سے بہت دیر بیٹھا، مگر آپ کا فون آیا، مطالعہ کر رہا تھا، میں فون بند کر دیا تھا. مگر ہمارے ظاہر صاحب کے فون آنے کے بعد میں نے کہا کہ بھئی کوئی بھی ہو، اظہار محبت تو سرکار سے کرنا ہی کرنا ہے. آج میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں اتنی رہنا چاہیے کہ دنیا کی محبت کوئی باقی نہ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم کتنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ بہت چاہتا ہوں. کہا اپنے مال سے زیادہ؟ کہا کہ نہیں، ہمارے ایسے نہیں تھے ڈوگلے. کہا اپنی اولاد سے زیادہ؟ بولے نہیں. کہا اپنے سے زیادہ؟ بولے نہیں. آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ ہٹا لیا اور فرمایا، عمر اب بولو. حضرت عمر نے فرمایا، رسول اللہ میں مال سے تو نہیں، اولاد سے اور اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا. پھر سینے پہ سرکار نے ہاتھ رکھا. وہ منتقل ہونا تھا ان کو محبت، ایسی منتقل ہوئی کہ وہ عمر جو ابھی تک مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، اپنی محبت میں گرفتار تھے، انہوں نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد دنیا کے تمام سے چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت میں پہ غالب. ہمارے اندر بھی ایسی محبت ہے، ہمارے دنیا میں ہماری محبت صرف اللہ سے رکھنا. دیکھو سب سے رشتے جوڑ کے دیکھا، رب سے رشتے جوڑ کے دیکھا. کون ہے میاں جو تنہائی میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر تمہاری پریشانیوں کے درمیان میں راستہ بنانے والا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے بیماری کو شفا میں بدلنے والا ہے؟ کون ہے تمہاری پریشانیوں کو راحت میں بدلنے والا ہے؟ وہی پروردگار ہے. اور یہ اس امت پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے بڑا مہربان ہے. اور ہمارے پیارے رسول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر حبیب چاہتے ہیں تو حساب لوں گا. کیا فرمایا؟ روز قیامت میں اگر میرے آقا چاہتے ہیں تو حساب لوں گا، اگر میرے آقا نہیں چاہے تو میں بے حساب جنت میں داخل کر دوں گا. وہاں بھی ہمارے کو دیکھو چانس مل رہا تو کس سے مل رہا؟ ہمارے پیارے رسول سے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تاریخ میں، کتابوں میں آتا ہے کہ میں
سرکار نے فرمایا کہ میری امت سے حساب لیں گے تو بڑی آزمائش رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کیا فرماتے ہیں، ہم بغیر حساب چھوڑ دیں؟ کہا کہ نہیں مولا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ اے حبیب اگر آپ کہیں تو ہم بغیر حساب کے بھی آپ کی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہمارے کو تو جنت ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ جنت ہماری ہے۔ اور وہ بدبخت جو آج اقتدار میں ہیں یا دنیا کے بڑے بنے ہوئے ہیں، یہ چند ان کے ہیں، جب تک ان کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں یہ اپنی زور بازو بتائیں گے اور لوگوں کو پریشان کرنے کا ایک طریقہ ان لوگوں نے سیکھ لیا ہے۔ لیکن ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان معاملات میں بھی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ اور ہم کو سب سے بڑی تکلیف یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے رضوی کے صاحب ہے نا، کیا نام ان کا، جو گرفتار ہے، وہ کوئی صاحب ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ہاں سلمان اظہری، وہ کچھ بولا تو ان کو پریشانی آئی، اس کو گرفتار کر لی اور آج اس کو ضمانت تک نہیں جا رہی ہے، اور یہاں سب کچھ بولنے کے باوجود اس کے نام پہ FIR ہونے کے باوجود پولیس اندھی بن کے بیٹھی ہوئی۔ آج ہم حکومت کے ان اقتدار پہ بیٹھنے والوں سے ضرور کہیں گے کہ اقتدار میاں ہمیشہ کا نہیں ہے، اگر تم آج انصاف نہیں کریں گے تو اللہ تمہارے ساتھ ایسا فیصلہ فرمائے گا کہ تم کہیں کے نہیں رہیں۔ اب بھی وقت ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر اذیتیں چل رہی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے کہ آج ہر جگہ مسلمان آزمایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی میں کہوں گا مسلمان پر، کلمہ گو پر، کہ اللہ اس پہ رحمتوں کا معاملہ فرمائے کہ اس حالت میں بھی وہ کلمے سے پلٹنے تیار نہیں ہیں اور دشمن سے ہتھیار سامنے ڈالنے تیار نہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سائیں ماں پیدا، آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ شاعر چوبی کے نے کہا یہ اس بات سے کہا کہ آپ کو معلوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ویسے کھنی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ اویس آئے تو اپنے لیے دعا کرا لینا۔ کیا مقام، کیا وقار، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ بعض ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے حالات میں، مگر اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا کر نکال کر یہ بتایا جب میرے پہ کوئی یقین رکھتا ہے تو میں اس کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ، آگ جلانے والی ہے، کیوں ابراہیم کو نہیں جلائی؟ کیونکہ اللہ نے آگ کو تو بھڑکنے کا حکم دیا مگر جلانے کے حکم کو رکا دیا۔ چھری کو چھری کاٹنے کے لیے ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ چھری تیرا کام کاٹنا ہے، لیکن آج میرے حکم پر چل، آج کسی کو نہیں کاٹنا ہے۔ وہی چھری جو دوسروں کے گلے کاٹتی ہے، لیکن جب اسماعیل کے گلے پہ آتی ہے تو گلے پہ کاٹنے کی بجائے وہ چلنا گوارا کرتی ہے مگر جسم کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کرتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر چیز کا اللہ حساب لینے والا ہے۔ آج ہم بھی آپ بھی یہ کوشش کریں کہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو آج پانی کے لیے بھی پریشان ہیں، کھانے کے لیے بھی پریشان ہیں، گھریں ٹوٹ گئی ہے، کل تک امیر تھے آج غریب ہو گئے ہیں، کل تک مالدار تھے آج ایک ایک نوالے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ اوپر سے جہازیں جا رہی ہے،
فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہے. ہم معمولی حادثوں میں اگر بات چیت ہوتی تو دیکھ کے ہم گھبرا جاتے، مگر قربان جاؤ بچوں کے، وہ قربان جاؤ خواتین کے جو ایمان کے لیے اپنے آپ کو اتنی تکالیف کے باوجود بھی پلٹنے تیار ہیں اور دعا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ایمان ہے! ان کے ایمان کو دیکھ کر تو اپنا ایمان تازہ ہو رہا ہے. ہم کو کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. آج کی حکومت میں بگاڑنا بھی چاہے تو ہمارا اتنا نہیں بگڑیں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو یقین ہے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ. چند دن تم کر لو. میرے سرکار کو بھی میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، بنو شیب میں آپ کو نظر بند کر دیا گیا تھا، آپ کو نظر بند رکھا گیا تو آپ کے گھر تک غلہ پہنچنے نہیں دیا گیا، آپ کے گھر تک پانی پہنچنے نہیں دیا گیا. آپ کے وہ پہاڑیوں کے درمیان میں ایک ایسے مقام پر یہ حضرت صحابہ کرام بھی اور سرکار بھی اور حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ بھی اور بھی حضرت ابو طالب بھی، آپ کے چچا جان بھی سب ساتھ تھے اور سب کو نظر بند کر دیا گیا. مگر قربان جائیے، فرماتے ہیں ایک واقعات میں آتا ہے کہ ہم لوگ اگر بھوک لگتی اور ہمارے کو بھوک کی اگر شدت محسوس ہوتی تو ہم چمڑے کو، جو گاؤں میں چمڑے ملتے ہیں، وہ جو جنگل میں ملتے ہیں، یا ہم پتے کھا لیتے یا تو وہ چمڑ کو کوٹ کر ہم کھاتے تھے. اللہ اکبر! معلوم ہوا یہ آزمائشیں شروع سے آ رہی ہے، اس لیے پریشان ہے، ستمگر ہو رہی ہے بارش فتنہ، مگر کلمہ گو پر اللہ کی رحمت برستی ہے. یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے. اور آج ہم ہمارے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے پروردگار سے ہی ہم عرض کریں گے کہ مولا اب ہماری ہمت پست ہو رہی ہے مولا، اب آپ کا کرم کا معاملہ ضروری ہے مولا، اپنے فضل کا معاملہ ضروری ہے مولا. مولا ان پر رحم فرما جو آج مصیبت میں ہیں، جن کے گھروں کو گرا دیا جا رہا ہے، جن کے گھروں میں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اے اللہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن آپ ان کے مددگار بن جائیے. آپ ان کے لیے وہ لوگوں کی ہمت پست ہونے مت دیجیے، بلکہ ان کو ایک نئی طاقت عطا فرمائیے اور ایسے کئی گھر ان کو اللہ عطا فرمائیے، دنیا میں بھی عطا کریے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیے. یہ گھر ان کے واسطے نہیں ٹوٹا، یہ تو محبت رسول میں نکلے تھے اس واسطے گھر توڑا گیا. ارے میاں اس سے 100 گھر کیا 100 جانیں بھی ہمارے قربان ہیں میرے رسول. 100 گھر ٹوٹے تو کوئی غم نہیں، 100 جانیں بھی اگر ہماری جاتی. اب یہ ہے کہ کون بول رہا کون نہیں بول رہا، چھوڑو ان کو، سب ایک کفر ایک ہی ہے، یاد رکھو، کوئی اپنا نہیں ہے اس میں. اور امید رکھنا بھی بیوقوفی اور نادانی ہے. اپنے اللہ سے امید رکھو. انہوں نے بولے چھوڑو نہیں، بولنے سے کیا ہونے والا ہے. آپ اچھے بن جاؤ، آپ اپنے حال اٹھاؤ، آپ اپنے پروردگار سے کہو، انشاءاللہ آپ کا پروردگار آپ کے لیے خود راستے فرمائے گا، خود راستے بنائے گا. اس لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، میرے ناظرین سامعین، سب سے میری گزارش ہے جب بھی آپ دعا کے لیے بیٹھو تو ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کرو اور بولو اللہ میاں جن کے گھر آج فلسطین سے لے کے غزہ سے لے کے یہاں تک گر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے گر رہے ہیں کہ وہ تیرے ماننے والے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے اللہ ان کا انتقام آپ لیجیے اور ان کے لیے وہ عمل کیجیے کہ یہ دنیا میں بھی رسوا ہو، آخرت تو رسوائی ہے، دنیا میں بھی ان کو ذلت ملے، دنیا میں بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو بھی مناجات ہے اس کو اللہ قبول فرمائے گا. آج آپ حضرات کا تشریف لانا، اور میں زاہد صاحب بولنے کے بعد میں گھر میں لیٹ گیا تھا، پھر میں زاہد میں دل میں آیا ایک فون کر لیتا ہوں زاہد میاں کو کہ ہم 4 لوگ ہیں تو 4 سے بات کر لیں، کیونکہ اپنے رسول کا ذکر کرنا ہے. 4 کو نہیں دیکھنا ہے، 40 کو نہیں دیکھنا ہے. میرے رسول دین کا کام کرنے نکلے،
آپ اکیلے تھے، پھر ابو بکر ملے، پھر عثمان ملے، پھر اللہ نے ایسا آپ کے اطراف میں میرے اللہ کے رسول کے چاہنے والے بڑے کہ دنیا دیکھتے رہ گئی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں 313 تھے تو نہیں ڈرے میاں، کروڑوں میں ہو کے ہم کیا ڈریں گے تم سے، ہے نہیں؟ 313 تھے تو بدر میں چلے گئے تھے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور آج بھی ہمارا ایمان ویسی ہے ماشاءاللہ، آج بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ ہمیں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آج کے ایک مختصر سی تفسیر بھی لایا تھا میں، اور آج ارادہ تھا کچھ تفسیر کا بھی سلسلہ کروں، لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سب سے اور سننے والوں سے بھی گزارش ہے اپنے لیے دعا کرو، تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرو آج جس کے چھت نہیں ہے، جس کے سر پر، ان گھر والوں کے بھی لیے دعا کرو جن کی اولادیں، جن کی ماں باپ کی اولاد ختم ہو گئی ہے اور بچے آج یتیم و یسیر بن گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرو، جن کے شوہر مر گئے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا کرو، جس کا خاندان لٹ گیا ہے پھر بھی زبان پہ تیرا نام ہے، تیرا کلمہ ہے۔ آج آپ کیا بھی میرا بھی فریضہ ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا کرم کا، اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا اللہ۔ اے اللہ یہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اے اللہ اس سے ہم کو نصیحت لینے والا بنا دے، اور اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ہم کو عزت عطا فرما، اور اے اللہ آج جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ ان کا ان کو نام و نشان ان کا مٹا دیجیے۔ اے اللہ اپنے جو حکمراں ہونے پر فخر کر رہے ہیں اے اللہ اتنے ہی ان کو ذلیل و رسوا فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر آزمائشیں آ رہی ہے اے اللہ ان آزمائشوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما، ہماری لغزشوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، بلکہ ہم توبہ کے کلمات میرے سامعین بھی، سننے والے بھی پڑھیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچی وہ سب ایک بار پڑھ لے۔ کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ بھی اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اتنا ہی کہہ لے، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔